السلام سے کہا ارسل معنا اخانا۔ ارسل یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، اس سے پہلے بھی یہ جملہ آیا ہوا ہے۔ ارسل یرسل ارسالن کے معنی آتے ہیں بھیجنا۔ ارسل معنا ہمارے ساتھ بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، ارسل بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، اخانا ہمارے بھائی کو، ارسل معنا اخانا آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔ وَإِلَّا لَا نَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيزِ، واو مستانفہ، الا حرف استثناء ہے، الا کا معنی ورنہ، الا کا معنی ورنہ، لا نجد، لا نجد یہ بحث نفی فعل مضارع، صیغہ جمع متکلم ہے، وجد یجد وجدانن کے معنی آتے ہیں پانا، خیر کی جمع خیور معنی ہے بھلائی، وَإِلَّا ورنہ، لا نجد نہیں پائیں گے، خیرن ہم کوئی بھلائی، عند العزیز عزیز مصر کے پاس، یعنی اگر ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تو ہمیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ وَإِلَّا لَا نَجِدُ ورنہ ہم نہیں پائیں گے، خیرن کوئی بھلائی، عند العزیز عزیز مصر کے پاس۔ وَطَلَبُوا مِن يَعْقُوبَ بِنْيَامِينَ، طلب یا طلوب طلباً کے معنی آتے ہیں طلب کرنا، مطالبہ کرنا۔ وَطَلَبُوا اور انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے۔ وَطَلَبُوا مِن يَعْقُوبَ اور انہوں نے مطالبہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، بنیامین بنیامین کا، اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کا مطالبہ کیا۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظون یہ حافظون کی جمع ہے، حافظ یحفظ حفظاً حفاظت کرنا۔ وَإِنَّا لَهُ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعقوب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ قال یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنكم علیہ الا كما امنتم على اخیہ من الا كما امنتكم على اخیہ من قبل۔ حل یہ استفہام کے لیے آتا ہے، معنی ہے کیا؟ آمنکم، آمنو یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، امین یأمن امنا، امین یأمن امنا باب سمع سے معنی ہے اعتبار کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ هل آمنکم کیا میں تمہارا بھروسہ کر لوں، کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں، علیہ اس کے متعلق، الا مگر، کما امنتکم، امنتو واحد متکلم ماضی، مگر کما امنتکم جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے۔ اب دیکھیے، قال یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں، علیہ اس کے متعلق، الا کما امنتکم مگر جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، علی اخیہ اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم بنیامین کو لے جائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب نے کہا، کیا میں تمہاری باتوں پر اعتبار کر لوں، کیا میں تمہاری باتوں کا اعتبار کر لوں، جیسا کہ تم نے کہا تھا یوسف کے بارے میں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ قال یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ کیا میں تمہارا بھروسہ کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں، علیہ اس کے بارے میں، یا کیا میں تمہارا اعتبار کر لوں اس پر، الا کما امنتکم مگر جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا، علی اخیہ من قبل اس کے بھائی پر اس سے پہلے۔
حل نسیتم قصۃ یوسف، کتاب میں حل کے بجائے یا کے ساتھ حلی لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ حل ہے، حرف استفہام، معنی ہے کیا؟ نسیتم، نسیتم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نسی ینسا نسیانا باب سمع سے معنی ہے بھولنا۔ قصۃ یوسف مضاف مضاف الیہ ہے، قصۃن کی جمع قصص کے معنی واقعہ۔ حل نسیتم کیا تم بھول گئے، قصۃ یوسف یوسف کا واقعہ، کیا تم بھول گئے یوسف کا قصہ؟ اتحفظون بنیامین کما حفظتم یوسف، استفہام کے لیے ہے، معنی ہے کیا؟ تحفظون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، حفظ یحفظ حفظا حفاظت کرنا۔ اتحفظون بنیامین کیا تم بنیامین کی حفاظت کرو گے، کما حفظتم یوسف جیسا کہ تم نے یوسف کا حفاظت کیا، جیسا کہ تم نے یوسف کی حفاظت کی۔ اتحفظون بنیامین کیا تم بنیامین کی حفاظت کرو گے، کما حفظتم یوسف جیسا کہ تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی۔ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ خیر اللہ زیادہ بہتر ہے، حافظاً حفاظت کرنے کے لیے، حافظاً حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے اعتبار سے دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ خیر حافظا اللہ زیادہ بہتر ہے، حافظاً حفاظت کرنے کے اعتبار سے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، راحمین رحم کرنے والوں میں۔ ارحم جمع ارحمونا اور اراحم معنی ہے رحم کرنا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ خیر حافظا اللہ زیادہ بہتر ہے، حافظاً حفاظت کرنے کے لیے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ، واو مستانفہ ہے، پھر دوسرا واو ماضی ہے، وَجَدُوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وجد یجد وجدان کے معنی پانا، ووجدوا اور انہوں نے پایا، ما لہم اپنا مال، مالا مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہے، مال کی جمع اموال۔ ووجدوا ما لہم اور انہوں نے پایا اپنا مال، فی متاعہم اپنے سامان میں، فی متاعہم اپنے سامان میں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کے متعلق حکم دیا تھا کہ اس کو واپس ان کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ اور انہوں نے اپنا مال پایا، فی متاعہم اپنے سامان میں، فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، فَقَالُوا لِأَبِيهِمْ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، ان العزیز بے شک عزیز مصر، العزیز یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب ہے، ان العزیز بے شک عزیز مصر، رجل کریم ایک شریف آدمی ہے، رجل کریم ایک شریف آدمی ہے، قد رد مالنا ولم یأخذ منا ثمنا، قد حرف تحقیق ہے، رد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، رد یرد ردن کے معنی آتے ہیں لوٹانا، مالا مضاف نا ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہے، قد رد مالنا تحقیق کہ انہوں نے ہمارے مال کو لوٹا دیا، قد رد مالنا تحقیق کہ انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا، ولم یأخذ لم یأخذ بحث نفی جہد ولم ہے، اخذ یأخذ اخذن کے معنی آتے ہیں لینا، ولم یأخذ منا اور نہیں لیا، منا ہم سے، منا ہم سے، ثمنن کوئی قیمت۔ پھر دیکھیے ان العزیز رجل کریم بے شک عزیز مصر ایک شریف آدمی ہے، قد رد مالنا تحقیق کہ انہوں نے ہمارا مال لوٹا دیا، ولم یأخذ منا ثمنا اور انہوں نے نہیں لیا ہم سے کوئی قیمت۔ ثمنن یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اثمان، ثمنن کی جمع اثمان کے معنی آتے ہیں قیمت۔ ارسل معنا بنیامین ارسل بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، بنیامین بنیامین کو، ارسل معنا بنیامین ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، نأخذ حقہ ایضا، نأخذ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، جواب امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہے،
اخذ یاخذ اخذن کے معنی لینا، ناخذ حقہ ایضا، حق جمع حقوق معنی حق حصہ، ناخذ حقہ ایضا ہم ان کا بھی حصہ لیں گے، ہم ان کا حصہ بھی لیں گے۔ ارسل معنا بنیامینا، آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے، ناخذ حقہ ایضا ہم ان کا حق بھی حاصل کریں گے۔ قال لهم یعقوب، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال لهم کہا ان سے یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، معکم تمہارے ساتھ۔ ارسل واحد متکلم کا صیغہ ہے، ارسل یرسل ارسالا، لن کی وجہ سے منصب آیا اس کے اوپر، لن ارسلہ معکم ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ تعاہد اللہ انکم ترجعون بہ۔ تعاہد یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر ہے، عاہد یعاہد معاہدتاً، باب مفاعلت سے معاہدہ کرنا، وعدہ کرنا۔ حتیٰ تعاہد اللہ یہاں تک کہ تم اللہ سے معاہدہ کرو، حتیٰ تعاہد اللہ یہاں تک کہ تم اللہ سے معاہدہ کرو، کس بات پر؟ انکم بے شک تم، ترجعون بہ، رجع یرجع رجوعا واپس لوٹنا، بعد سے لے کے ساتھ میں لے کر لوٹنا، انکم ترجعون بہ کہ بے شک تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، حتیٰ تعاہد اللہ یہاں تک کہ تم اللہ سے معاہدہ کرو، انکم ترجعون بہ کہ بے شک تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا مگر یہ کہ، الا مگر، ان تغلبوا علی امرکم، تغلبوا یہ فعل مضارع مجہول ہے، غلبا یغلب غلبتاً کے معنی آتے ہیں غالب آنا، امرکم امر جمع امور کے معنی ہے معاملہ واقعہ، الا مگر یہ کہ، الا ان تغلبوا مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ، علی امرکم تمہارے معاملے پر، یعنی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، الا ان تغلبوا علی امرکم یہاں تک کہ تم مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ، مگر یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ، علی امرکم تمہارے معاملے پر۔ پھر دیکھیے ترجمہ پیچھے سے، قال لهم یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی اپنے بیٹوں سے کہا، لن ارسلہ معکم ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تعاہد اللہ یہاں تک کہ تم اللہ سے معاہدہ کرو، انکم ترجعون بہ کہ بے شک تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان تغلبوا علی امرکم مگر یہ کہ تمہارے معاملے پر کوئی چیز غالب آ جائے، یا مگر یہ کہ تم اپنے معاملے پر مغلوب ہو جاؤ، یعنی تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وعاہد اللہ، وعاہد اللہ، عاہدو یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عاہد یعاہد معاہدتاً کے معنی وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، وعاہد اللہ اور انہوں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا، وعاہد اللہ یعنی بیٹوں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا۔ وقال یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، ما موصولہ ہے، نقول جمع متکلم کا صیغہ ہے، قال یقول قولاً کے معنی کہنا، وکیل کی جمع آتی ہے وکلا معنی ہے محافظ نگراں، واللہ علی ما نقول وکیل اللہ ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل محافظ ہے، اللہ محافظ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، نہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اللہ اس پر محافظ ہے، اللہ علی ما نقول وکیل اللہ اس بات پر محافظ ہے، ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت بھی کی، دیکھیے، وقال یعقوب لبنیہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، وقال یعقوب لبنیہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنیہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا نہ داخل ہونا، لا تدخلوا بحث نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لا تدخلوا نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، یعنی 10 ہیں تم لوگ 11 ہیں، سب کے سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا،
باب کی جمع ابواب کے معنی آتے ہیں دروازہ۔ لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقۃ، ابواب بابن کی جمع ہے دروازہ، اور متفرقۃ اسی کی صفت ہے، متفرقۃ جمع متفرقات کے معنی آتے ہیں الگ الگ، جدا جدا، تفرق یتفرق تفرقا باب تفاعل سے الگ ہونا، جدا ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور تم داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے۔ وقال یعقوب لبنیہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنیہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا نہ داخل ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا من باب متفرقۃ اور تم داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔